اور بزرگوں اور بھائیوں والے دوستوں نے کیا کیا کہ قرآن کو لوگوں کے ہاتھوں سے چھین کر کے ایک الگ ہی کتاب تھما دی کہ لو اب اسی کو پڑھو، چھوڑو قرآن کے جھنجھٹ کو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن میں عرب کے لوگ ایک لفظ نہیں بڑھا سکے۔ جب آیت اتری اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چیلنج کیا گیا کہ کچھ بڑھاؤ، اگر یہ انسان کا کلام ہے تو کچھ بڑھاؤ۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے، مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ وہ عرب کے لوگ جب اس میں اضافہ نہیں کر سکے، آج دشمن کیا کر پائے گا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دیجئے کہ اگر دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے جنات، سارے بڑے بڑے ذہن رکھنے والے، وہ مفکر ہے، وہ مدبر ہے، وہ دانشور ہے، وہ ادیب ہے، پتہ نہیں کیا کیا خطاب ملتے ہیں، پوری دنیا کے اعلیٰ ذہن کے لوگ جن و انس مل جائیں اور میرے اس قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بنانا چاہیں، قرآن کریم جیسا کوئی جملہ لانا چاہیں، قرآن کریم جیسا کوئی قرآن پیش کرنا چاہیں، سب مل جائیں، میرے قرآن کی طرح کوئی قرآن نہیں پیش کر سکتے۔ دنیا کے سارے معبود مل جائیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن میں رد و بدل انسان کے علم سے باہر ہے، انسان کی قوت سے باہر ہے۔ انسان گمراہ ہوگا جب اس قرآن کے ساتھ ظلم کرے گا۔ ابن حبان اور مستدرک حاکم میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کے پاس رنج و غم زیادہ ہو جائے، آج ہر آدمی اداس ہے، کوئی گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی ملازمت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس رنج و غم زیادہ ہو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، کیا؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے کسی بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ، میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرا حکم مجھ پہ چلتا ہے، مَاضٍ فِيَّ حُکْمُكَ عَدْلٍ فِيَّ قَضَاؤُكَ، تیرا فیصلہ مجھ پہ نافذ ہوتا ہے۔ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ، تو نے اپنے آپ کو جن ناموں سے موسوم کیا، میں ان تمام ناموں کا حوالہ دیتا ہوں، ان تمام ناموں کے ذریعے میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ اور علم غیب کے ذریعے جو تیرا علم غیب ہے ان تمام کا واسطہ دے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دلوں کی بہار بنا دے، اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء ہمی و غمی، میرے رنج و غم کے ازالے کا سبب بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں اس قرآن، اس دعا کو پڑھا، اللہم انی عبدک و ابن عبدک، اس دعا کو یاد کر لیجئے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ تو میرے دلوں کی بہار اس قرآن کو بنا دے، میرے دلوں کی بہار اس قرآن کو بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس دعا کو پڑھا اللہ اس کے رنج و غم کو دور کر دے گا۔ دوستو قرآن سے رابطہ حاصل کرو۔ آج دنیا میں تو انسان کی زبان تیز ہے، جسے جو چاہے کہہ دے، وہ دن جب آئے گا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ،
ماں سے باپ سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال و اولاد بھی کام نہیں دیں گے۔ وہ انسان جس نے دنیا میں قرآن سے تعلق قائم نہ کیا ہوگا وہ افسوس سے کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ افسوس میں ناخن کو اور انگلیوں کو منہ میں دباتے ہیں نا، ظالم دبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے دنیا میں رسولوں کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میرے بربادی، ہائے میری تباہی، کاش میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں پجاری سے رابطہ نہ قائم کیا ہوتا، فلاں خرافاتی اور بدعتی کے قریب نہ گیا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے کلام سے نصیحت آ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد بھی بھٹکا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، انسان کے لیے تو شیطان رسوا کرنے والا ہے ہی، لیکن اس دن کا افسوس کام نہ آئے گا، بلکہ رسول رب کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ دوستو، اس دن کی رسوائی کسی کام نہیں آئے گی، اس دن کا افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں قرآن کو پڑھو، اپنے نام عمل میں نیکیوں کا اضافہ کر لو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون جیتا ہے کون مرتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آپ 1426 ہجری کا رمضان اور ابھی جو 1.5 مہینے کے بعد جو رمضان آ رہا ہے 27 ہجری کا، آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عبرت حاصل کرو۔ تم قرآن کو اگر پڑھ لو تو اسے اپنے لیے شرف سمجھو، اور کتنا بھی پڑھ لو یہ نہ سمجھو کہ کمال کر دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دل صحیح و سالم رہیں تو ہم تو قرآن سے کبھی نہیں آسودہ ہو سکتے کہ قرآن بند کرو۔ آج جاہلوں کا کیا معاملہ ہے، قرآن نہیں پڑھیں گے، اگر کوئی قرآن سن رہا ہے 2-4 اجٹ ڈائیں گے، کہیں گے ارے قرآن بند کرو، توہین ہو رہی ہے، کوئی سن نہیں رہا ہے، وہ شور ہو رہا ہے۔ گانا چل رہا ہے، کوئی نہیں کہے گا گانا بند کرو۔ سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی نہیں کہے گا سگریٹ پینا بند کرو، کہیں گے چلو اپنا چپ چاپ کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اگر قرآن کی آواز ہے کہیں گے بند کرو، توہین ہو رہی ہے۔ توہین کون کر رہا ہے؟ شور کرنے والوں کو خاموش کرانے کی ہمت نہیں ہے، توہین کرنے والوں کا دامن پکڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ بیچارہ غریب جو قرآن سننا چاہتا ہے الٹا اسی کے اوپر چڑھ جائیں گے کہ بند کر جلدی، قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ توہین کرنے والے کو سمجھاؤ۔ دوستو، قرآن سے زندگی حاصل کرو۔ امام بخاری اور مسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود قرآن ذرا پڑھو مجھ پر۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، آپ پر قرآن اتارا گیا اور میں آپ پر قرآن کیا پڑھوں، میں آپ کو قرآن کیا سناؤں گا؟ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اسے دوسروں سے سننا چاہتا ہوں، میں اپنے ان کانوں میں قرآن کی آواز دوسروں سے سننا چاہتا ہوں، پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء پڑھی، جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس دن کا کیا ہوگا جب ہر امت کا ایک گواہ لائیں گے اور ان تمام پر آپ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب اس آیت پر پہنچا تو میرے نبی نے کہا حسبک 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 الان، بس کرو بس کرو۔ اور جب میں نے آپ کے رخ انور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، آپ کا دامن آنسوؤں سے تر تھا، آپ کے چہرے پہ آنسو رواں دواں تھے۔ دوستو، قرآن پڑھ کر کے، قرآن سن کر کے امام کائنات کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آج قرآن کو پڑھتے ہیں ہم
اس پہ ہم اس سے اثر نہیں لیتے، لطف لیتے ہیں، اچھا پڑھا اس نے خراب پڑھا، اس کی جو تاثیر ہے، وعد و وعید ہے، ان چیزوں پہ ہم غور نہیں کرتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں گر پڑے، لوگ اٹھا کر لائے کہ لگتا ہے طبیعت خراب ہو گئی ہے، دیکھا علاج وغیرہ کی طرف مائل ہوئے، جب تھوڑا سا معاملہ سنبھلا تو پتہ لگا کہ جس گلی سے گزرے اس گھرانے سے، اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، اور قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت ہو رہی تھی جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ خلیفۃ المسلمین برداشت نہ کر سکے اور وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ قرآن سے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ مر گیا قرآن خوانی کر لیے، گھر بنائے تو قرآن خوانی کر لیے، گلے میں تعویذ لٹکا لیے، اور ایک اور چیز، قرآن جب اللہ کے نبی نے کہا کہ بس کرو بس کرو، تو یہ نہیں کہا کہ کہو کہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب قرآن کوئی ختم کرے گا قاری تو پڑھنے کے بعد کہے گا صدق اللہ العظیم۔